خانم کا دل ایک دم کانپ اٹھا تھا۔ آرجے کی سرد نگاہ جو وہ اس پر ڈال کر گیا تھا، خانم کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ شیراز زمین پر پڑا کرا رہا تھا، فٹ بال اس کے سینے پر لگا تھا۔ اسٹوڈنٹس اسے اٹھا کر اندر لے گئے تھے۔ خانم کے دل میں اچانک ہی آرجے کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ خانم سمجھ گئی تھی۔ تم نے شیراز کو کیوں مارا آرجے؟ وہ ٹیرس پر کھڑا تھا، ٹھنڈی ہوا میں ایک باریک سی ٹی شرٹ پہنے، جب مکی اس کے پیچھے نمودار ہوا تھا، ہاتھ میں جلتے سگار کے وہ فرصت سے کش لگا رہا تھا۔ البتہ اس کا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا، اس لیے کوئی تو وجہ ہوگی نا، مجھے پتہ ہے تم بلا وجہ نہیں مارتے۔ مکی اب اس کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ خانم کو تنگ کر رہا تھا۔ آرجے کی بات پر مکی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تو یہ کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آرجے کا لہجہ سخت تھا۔ او وہ کم آن آرجے، یقین نہیں ہوتا یہ تم کہہ رہے ہو۔ کیا تم خود کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گئے؟ میں نے لڑکیوں کی مرضی سے کیا ہے جو بھی کیا ہے، جب کہ وہ سراسر زبردستی دوست بنانے کو کہہ رہا تھا، اور آرجے کو زبردستی پسند نہیں۔ ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے، تم کس کس کو مارو گے؟ مکی تنزیہ پوچھ رہا تھا۔ جس پر غصہ آئے گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ او بھائی ہلاکو خان کی اولاد، شرٹ پہن لے، ہر وقت لڑنے مرنے پر تلے رہتے ہو، کبھی ٹھنڈے دماغ سے بھی سوچ لیا کرو۔ ٹھنڈی ہوا مکی کی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ وہ آرجے کو تلقین کرتا اندر جا چکا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آرجے ہمیشہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ جبکہ آرجے ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ ہانی واک کرنے چلیں؟ ماہم پوچھ رہی تھی۔ دسمبر کی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ حمدان انکل اسے ہاسٹل لے آئے تھے۔ مہارو اپنے گھر جا چکی تھی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی باہر نہیں نکلی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، خانم نے صاف انکار کیا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے، کبھی بات مان بھی لیا کرو۔ سب ہی واک کرنے جاتے ہیں، شام کو اتنا اچھا نظارہ ہوتا ہے باہر۔ میں اور جواد بھی روزانہ جاتے ہیں، آج تم بھی چلو نا۔ ماہم نے منت کی تھی۔ یار مجھے کام ہے، میں نہیں جا سکتی۔ خانم جان گئی تھی کہ آرجے اسے ٹاؤن میں 2 گھر چھوڑ کر رہتا تھا، اور اس کی شدید خواہش تھی اسے غلطی سے بھی یہ پتہ نہ چلے کہ وہ بھی وہیں رہتی تھی، اس لیے وہ باہر جانے سے گریز کرتی تھی۔ مرو تم یوں ہی اکیلے جل بھن کر اور سڑ سڑ کر مر جانا، ماہم پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی باہر نکل گئی تھی۔ جب اس کی بات پر خانم کا کہکا ابھرا تھا، وہ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک ہنستی رہی تھی۔ جارڈن تم مسٹر جوزف کی کرسمس پارٹی میں چلو گے؟ انتھنی نے پش اپس کرتے ہوئے جارڈن سے پوچھا تھا۔ جب سے مارتھا کی موت ہوئی تھی انتھنی اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ نہیں، جارڈن نے انکار کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں جانا چاہیے، باہر نکلو گے تو دل کو سکون ملے گا۔ انتھنی نے خیال ظاہر کیا تھا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ جارڈن کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ٹھیک ہے، انتھنی نے کندھے اچکائے تھے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ جوزف کی وائف پاکستان سے ہے، اور اس کرسمس میں اس کی فیملی بھی آئے گی۔ انتھنی نے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ وہ ترچھی نگاہوں سے جارڈن کو دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے نام پر جارڈن کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ حرکت کرتے اس کے جسم میں ایک دم ٹھہراؤ آیا تھا۔ اچھی بات ہے، اس نے اتنا ہی جواب دیا تھا۔ انتھنی نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ جارڈن اپنی مرضی کرے گا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلا تھا۔ جارڈن اب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ یہ دعوتی کارڈ ہے، اگر تمہارا موڈ بدل جائے تو آ جانا، اس کے بغیر اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انتھنی میز پر کارڈ رکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ جارڈن نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ مسٹر جوزف کا گھر روشنیوں سے سجا تھا۔ مسٹر جوزف پیرس مشہور کسینو کا مالک تھا، اسی وجہ سے انتھنی اسے جانتا تھا۔ گھر کے باہر بڑے سے لان میں کرسمس ٹری بنایا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری نے لان کو سفید بنا دیا تھا، جس پر کی گئی سجاوٹ نے اس جگہ کو پریوں کے دیس میں بدل دیا تھا۔ یہ سب کتنا اچھا ہے نا، بالکل خواب جیسا، ماہی نے پاس بیٹھی ایلا سے کہا تھا۔ ایلا مسٹر جوزف کی بھتیجی تھی اور وہی ماہی کو اس پارٹی میں لائی تھی۔ ہاں، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں لائی ہوں، ایلا نے جواب دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، اس کی نظر گیٹ کی طرف آتے جارڈن پر پڑی تھی۔ وہ اسے لمحوں میں پہچان گئی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ پہنے وہ تھوڑا تہذیب یافتہ لگ رہا تھا، ورنہ ایلا نے تو اس کا نام ہی جنگلی رکھ دیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایلا کی تیوری چڑھی۔ جارڈن اب مسٹر جوزف اور اینتھنی کے پاس کھڑا تھا۔ مسٹر جوزف اسے کسی بات پر کندھا تھپ تھپا کر داد دے رہا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ ماہی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ اسے بھی جارڈن نظر آ گیا تھا۔ وہی جنگلی، ایلا نے چبا چبا کر کہا تھا۔ چھوڑو یار، رات گئی بات گئی، ماہی نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن اسے یہاں کس نے بلایا ہے؟ ایلا سوچ رہی تھی۔ اچھا جارڈن، تم آ گئے۔ میرے کسینو کو چلانے میں تمہارا بہت کردار ہے۔ مسٹر جوزف اکثر جارڈن کے قصے سنتا رہتا تھا۔ وہ بہت اچھا فائٹر تھا۔ انجوائے کرو۔ مسٹر جوزف اپنا مشروب کا گلاس ہاتھ میں تھامے وہاں سے دوسرے مہمانوں کی طرف چلا گیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گے، انتھنی نے مسکراتے ہوئے جارڈن کے کندھے پر ہٹ کیا تھا، جبکہ جارڈن کی نگاہیں وہاں موجود ہر شخص کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ ان چہروں میں مشرقی چہروں کو تلاش کر رہا تھا کہ شاید کوئی اسے اس کی منزل تک پہنچا دے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ایک جھٹکے سے ہانم کی آنکھ کھلی تھی۔ آج کافی دنوں بعد اسے اپنا وہ خواب نظر آیا تھا جس میں اسے کوئی آگ کے دریا میں دھکا دے دیتا ہے۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ کچھ منٹ وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ میز پر رکھے پانی کے جگ سے اس نے پانی پیا تھا۔ اسے سردی میں بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور پھر کمرے میں موجود کھڑکی کو کھول کر اس میں کھڑی ہو گئی تھی۔ تازہ ہوا کے جھونکے نے اسے فریش کیا تھا۔ شور کی آواز پر اس نے دائیں طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ آرجے کے گھر کے لان میں اسے کافی لوگ نظر آئے تھے۔ وہاں سے میوزک کی ہلکی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس نے گھر کے سامنے گاڑی کو رکتے اور پھر اس میں سے لڑکیوں کو اترتے دیکھا تھا جن کا لباس قابل اعتراض تھا۔ یقیناً وہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی اور میوزک کافی تیز تھا جس کی مدھم آواز ہانم تک پہنچ رہی تھی۔ وہ تصور کر سکتی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ غصے اور ناگواری کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ اسے کچھ کہہ کر اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ٹھا کی آواز سے کھڑکی بند کر چکی تھی۔ ماہی ریڈی ہو جاؤ، تم نے کچھ سنانا ہے، ایلا ماہی سے کہتی اپنے انکل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ریڈی ہو جاؤں، لیکن کس چیز کے لیے ایلا؟ ماہی نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا، لیکن ایلا انسنی کر گئی تھی۔ 2-3 منٹ مسٹر جوزف سے بات کرنے کے بعد وہ اب لوگوں کے ہجوم کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ایلا نے خوش دلی سے سب کو متوجہ کیا تھا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں،
یہ رات ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے، تو کیوں نہ اس خاص موقع کو مزید خاص بنایا جائے، وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ یہاں میری ایک پیاری سی دوست ہے جسے کبھی گانے کا بہت شوق ہوتا تھا، ایلا نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ماہی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے سال اسے میوزک کا شوق چڑھا تھا اور اس نے میوزک سیکھا بھی تھا، باقاعدہ کلاسز لے کر۔ اس کے گھر میں پیانو تھا، وہ کبھی کبھی بجا لیتی تھیں۔ ہزاروں بار بجانے پر وہ صرف ایک دو بار گنگنائی تھی۔ ماہی کی آواز اچھی تھی، لیکن اب جو کام ایلا نے کیا تھا، ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ جا کر اس چڑیل کا منہ نوچ لے جو لوگوں کی تالیوں میں اپنی بتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ آ جاؤ ماہی اور اپنی سریلی آواز سے جادو بکھیرو، ایلا نے ایک آنکھ بھینچتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ لوگ اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اپنی تالیوں سے اسے آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ ماہی غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ایلا کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے ایلا، ماہی نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا تھا، البتہ اس کی آواز دھیمی تھی۔ تم کب سے رونے والا منہ بنا کر بیٹھی تھی، میں نے سوچا کہ کچھ نیا ہو جائے۔ وہ پھر مسکرائی تھی، جبکہ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک ساری لائٹس بند ہو گئی تھیں۔ ایک سپاٹ لائٹ برف سے بنے قالین پر رکھے پیانو پر پڑی تھی، جس کے ارد گرد رکھی مشعلیں کسی اور دنیا کا نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ ماہی بے اختیار ہی اس پیانو کی طرف بڑھی تھی۔ جارڈن کرسمس ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ مناتا تھا۔ اسے یاد تھا پچھلے سال بھی مارتھا بہت بیمار تھی، لیکن پھر بھی اس نے جارڈن کے ساتھ مل کر کرسمس ٹری بنایا تھا اور پھر سینٹا والے کپڑے پہن کر اسے خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب جوان ہو گیا تھا، لیکن مارتھا اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ مارتھا کے یاد آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور آس پاس کا سارا منظر دھندلا سا گیا تھا۔ جارڈن کا دل وہاں موجود ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بنا انتھنی کو بتائے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، جبکہ اس کے کانوں نے ایک بھلی سی آواز سنی تھی۔ وہ پیانو کی آواز تھی، ایک خوبصورت دھن، کوئی بجا رہا تھا، کوئی دل سے بجا رہا تھا۔ جارڈن کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں اسے لوگوں کا ہجوم ایک جگہ نظر آیا تھا۔ وہ بے اختیار کی دھن کی آواز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جسم کا روح سے کیوں لگے ہے فاصلہ، وہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ وہاں موجود لوگ دائرے میں ماہی کے ارد گرد کھڑے تھے، اس لیے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی طرف ماہی کی پشت تھی۔ میں ہوں یا ہے بس میری یہ پرچھائیاں، ہے بچھی بس زمین، راستے ہیں لاپتہ، لفظ ہوں میں ان میں کہاں، ہیں یہ سچائیاں۔ وہ گول دائرے میں چلتے ہوئے اس کے سامنے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو بھی بہت اچھا گا رہی تھی۔ اس کے سامنے پہنچنے کے بعد جارڈن کے قدم ساکت ہو گئے تھے۔ میرے سینے کی خلا جیسے جنموں کی بلا، کیوں نہ سانسوں سے مٹے ہیں یہ تنہائیاں۔ اس کی آواز میں انتہا کا درد تھا، وہی درد جو جارڈن کے سینے میں موجود تھا۔ اس کی آواز میں اتنی ہی نمی گھلی تھی جتنی جارڈن کی آنکھوں میں رہتی تھی۔ وہ اس وقت جارڈن کو اپنا عکس معلوم ہوئی تھی، زمین کو چھوتی میکسی پر بھورے رنگ کا کوٹ پہنے، بھورے بالوں کو کندھے پر بکھرائے۔ جارڈن کو اس وقت اس پر کسی اداس شہزادی کا گمان ہوا تھا۔ کوئی اندھا سا کنواں میرے اندر ہے چھپا، مجھے ملتی ہی نہیں میری گہرائیاں۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں مس ماہین ہمداں۔ الشام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور ماہی کے ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے تھے۔ لوگوں کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ ماہی نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ بڑھا کر صاف کیا تھا۔ تم نے کمال کر دیا ماہی،
ایلا نے جھکتے ہوئے اس کے گال کو چھوا تھا۔ جارڈن اسے پہچان گیا تھا۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے کچھ ماہ پہلے جارڈن کی وجہ سے چوٹ آئی تھی۔ کرسمس کا کیک کاٹنے کے بعد کھانا لگایا گیا تھا۔ وہ جارڈن کی نظروں میں تھی۔ وہ ان کے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھا تھا اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کاش آج یہاں حشام جبیل ہوتا، میں اسے دیکھ پاتی، ماہی نے حسرت سے کہا تھا۔ جبیل کے نام پر جارڈن کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کے زاویے ایک دم بدل گئے تھے۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ان کے قریب بیٹھا تھا کہ ان کی باتیں سن سکے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جبیل کو جانتی تھی جسے وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہانم اور آرجے دونوں ایک بس اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ ہر طرف بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش۔ ان دونوں کے علاوہ اس اسٹیشن پر اور کوئی نہیں تھا۔ ڈری سہمی سی ہانم نہ جانے کیوں آرجے کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہانم سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ دونوں لوہے کی بنی اس چھت کے نیچے کھڑے تھے جہاں مسافروں کے انتظار کرنے کے لیے کرسیاں رکھی ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، ہانم پیچھے ہو رہی تھی۔ اب وہ کنارے پر پہنچ گئی تھی۔ اگر وہ ایک قدم باہر نکالتی تو اسے بارش کا سامنا کرنا پڑتا۔ آرجے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ڈر تھا اور التجا تھی کہ مجھے بخش دو، لیکن وہ بخشنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہانم کو دھکا دیا تھا۔ وہ باہر سڑک پر گری تھی۔ اچانک پانی کا رنگ سرخ ہوا تھا اور بارش خونی بارش میں بدل گئی تھی۔ ہانم کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے بارش اب آگ کا روپ دھار گئی تھی جو اسے بری طرح سے جھلسا رہی تھی۔ ہانم نے دل دبلا دینے والی چیخ ماری تھی اور آرجے ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کتنے ہی پل وہ شاکڈ بیٹھا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ اگر وہ خواب تھا تو اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا برا خواب نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ صبح 5 بجے سوئے تھے۔ ساری رات تیز میوزک میں بے ہنگم ڈانس کرتے تھک چکے تھے۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میوزک بند ہوا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد وہ اب نیچے آیا تھا۔ پورا لانچ بکھرا تھا۔ کانچ کی بوتلیں، کین کے ڈبے، کھانے پینے کی چیزیں ہر جگہ پڑی نظر آ رہی تھیں۔ آرجے کا دماغ گھوما تھا۔ وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے سویا تھا۔ ابھی 6 بج رہے تھے، لیکن راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے باہر اندھیرا تھا۔ اس کے کچھ دوست رات کو ہی جا چکے تھے، جبکہ کچھ گیسٹ روم میں سوئے ہوئے تھے۔ لانچ میں ایک صاف ستھرا صوفہ دیکھنے کے بعد وہ اس پر بیٹھ گیا تھا۔ خواب نے اسے بری طرح ڈرا دیا تھا۔ نیند تھی کہ اس پر غلبہ پا رہی تھی اور پھر وہ کچھ دیر بعد گہری نیند سو چکا تھا۔ چھٹیاں کیسے گزری تھیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ 31 دسمبر کا دن تھا۔ مہارو صبح سے اسے فون کر رہی تھی۔ مہارو اور ہانم کی کلاس میں ایک لڑکی اور لڑکے سے اچھی بول چال ہو گئی تھی۔ انفیکٹ لڑکی تو اب انہیں اپنی فرینڈ ہی کہتی تھی۔ اس کا نام اقصیٰ تھا۔ ہانی مان جاؤ نا پلیز، دیکھو اقصیٰ مجھے روزانہ فون کال کرتی ہے۔ وہ چھوٹی سی نیو ایئر پارٹی دے رہی ہے، ہم چلتے ہیں نا؟ مہارو میرا رات کو فنکشن اٹینڈ کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تم بھی جانتی ہو، اور پھر نیو ایئر 12 بجے تک۔ ہانم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا نہیں تو اقصیٰ کا ہی دل رکھ لو، وہ اسپیشل ہمارے لیے یہ سب کر رہی ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ مہارو چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح مان جائے۔ میں اتنی رات گئے تک باہر نہیں رہ سکتی، امی پریشان ہوں گی۔ آنٹی سے میں بات کر لوں گی، بس تم ہاں کرو، ہم 9-10 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مہارو اسے منا کر ہی دم لے گی۔ اقصیٰ کا گھر گلبرگ میں تھا۔ وہ دونوں 7 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچ گئی تھیں۔
مہرو کا ڈرائیور انہیں چھوڑ گیا تھا اور اس نے ہی لینے آنا تھا۔ اقصیٰ نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بہن، امی اور ملازموں کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں تھا۔ خانم کو یہ دیکھ کر تھوڑا اطمینان ہوا تھا۔ کلاس کی کچھ اور لڑکیاں اور اقصیٰ کی کزنز بھی تھیں۔ ان سب نے مل کر باربیکیو کیا تھا۔ غرض کے فنکشن اچھا جا رہا تھا۔ آر جے آئے گا نا؟ اقصیٰ کی ایک کزن نے دھیرے سے اس کے کان میں پوچھا تھا۔ اللہ کرے آ جائے، بہت منتیں کی تھیں مکی کی کہ کسی طرح وہ اسے لے آئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آر جے آج تک اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں گیا، اس کا آنا ناممکن ہے۔ اقصیٰ کا لہجہ افسردہ تھا۔ تو تم کہہ دیتی کہ ہم باہر فنکشن کر لیں گے۔ میں نے کہا تھا اب دیکھو، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی آر جے سے نہیں بنتی۔ اقصیٰ کی کزن نے سنہری بالوں والی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا جس کے بال کمر پر بکھرے پڑے تھے، جن میں نیچے سے کرل ڈالے گئے تھے۔ ہاں یہ ام خانم ہے، ویسے تو بہت اچھی ہے لیکن آر جے کو کافی ناپسند کرتی ہے۔ اسے دیکھ کر لگا بھی ہے۔ خانم مہرو کے ساتھ باربیکیو کرنے میں مگن تھی۔ وہ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ انہوں نے لان میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اچانک کافی شور ابھرا تھا۔ باہر کا گیٹ کھلا تھا اور پھر اندر کافی سارے لڑکے آئے تھے۔ خانم کا رنگ تو لڑکوں کو دیکھ کر پھیکا پڑا تھا۔ مہرو نے اسے کہا تھا کہ وہاں کوئی لڑکا نہیں ہوگا، اور اب خانم نے ایک شکایتی نظر مہرو پر ڈالی جو نظریں چرا گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مہرو نے خانم سے جھوٹ بولا تھا اور دھوکہ دیا تھا۔ خانم اپنا دوپٹہ سر پر ڈالتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ خانم کا دل دکھا تھا اور اسے مہرو سے اس درجے کی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی جس فنکشن میں لڑکے ہوتے تھے وہاں خانم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ وہ سیدھا اقصیٰ کے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے گھر فون کیا تھا۔ امی رحیم انکل کو مجھے لینے بھیج دیں، ماہم کو ایڈریس پتہ ہے۔ میں نے اسے 15 منٹ پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ میرا اپنا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ خانم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بالوں کو اچھے طریقے سے باندھنے کے بعد اب وہ اپنے دوپٹے سے حجاب کرنے میں مصروف تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب دوپٹہ نہیں ہلنے والا، اس نے اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا تھا جو یہاں آنے کے بعد اتار دیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، دروازے میں کھڑے انسان کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی تھی۔ آر جے دروازے میں کھڑا بتیسی نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔ خانم کا اسے اپنے سامنے دیکھ کر سر چکرا گیا تھا۔ اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہاں آئے گا۔ وہ خود ہی قابو پاتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ راستہ دو۔ خانم نے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی تھی، البتہ اس کا نازک سا دل کانپ رہا تھا۔ اگر نہیں دیا تو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جو وہ دونوں اس طرح ذاتی طور پر آمنے سامنے آئے تھے، نہیں تو اکثر سیمینار روم میں ہی ملتے تھے۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، سمجھ آئی؟ شرافت سے راستہ چھوڑو میرا۔ اس کی بات پر آر جے کا کہا بلند ہوا تھا۔ شرافت نام کی چیز مجھے چھو کر بھی نہیں گزری۔ میں بس یہاں پر کچھ چیک کرنے آیا تھا، وہ پر اصرار سے لہجے میں کہتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ خانم ایک دم اچھلی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ میں نے سنا ہے مس ام خانم، وہ اس کی طرف جھک کر بہکا بہکا سا کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا، خانم کا ہاتھ اٹھا تھا اور آر جے دنگ رہ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو، تم ہو ہی گھٹیا۔ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے بعد اب وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ مس ام خانم باقی لڑکیوں سے بہت الگ ہے، وہ دوسروں کی طرح آر جے کی خوش آمد نہیں کرتی۔ میں نے سنا ہے وہ واحد لڑکی ہے جو آر جے کو دل سے ناپسند کرتی ہے، اور میں نے بالکل ٹھیک سنا ہے مس ام خانم تم واقعی الگ ہو۔ وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔
اسے یہاں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہاں جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے سہلا رہا تھا، البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے عارضے پر ہاتھ اٹھایا تھا اور بدلے میں اسے غصہ نہیں آیا تھا بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔